کیا خاتون تاریخ بنانے میں کردار رکھتی ہے یا نہیں؟ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، کیا کردار ادا کر بھی سکتی ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، کیا اسے تاریخ بنانے میں کردار ادا کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ 3 سوال ہیں۔ میں پھر سے ایک مرتبہ اپنے سوال کو تکرار کرتا ہوں، کیا خاتون تاریخ بنانے میں کردار ادا کرتی ہے یا نہیں؟ یہ پہلا سوال۔ کر سکتی ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال۔ کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ تیسرا سوال۔ اچھا، تو ایک خاتون تاریخ میں کیسے کردار ادا کر سکتی ہے؟ 2 طرح کا، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ خوب، یہ بات تو مسلم ہے کہ انڈائریکٹ غیر مستقیم طور پہ ہر خاتون تاریخ بنانے میں کردار ادا کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ بہت جلدی سے بات کو کہہ کے، خاتون مرد کو بناتی ہے اور مرد تاریخ کو بناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مستقیم طور پہ ہر خاتون تاریخ بنانے میں کردار ادا کرتی ہے۔ خاتون مرد کو بناتی ہے اور مرد تاریخ کو بناتا ہے۔ بس ایک واسطے سے خاتون نے تاریخ بنا دی، از دامن زن مرد پہ معراج می رسد۔ اب اس پہ گفتگو نہیں ہے، آیا ڈائریکٹ خاتون کردار ادا کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ڈائریکٹ کی بات ہے۔ اب یہاں کے اوپر بھی 3 صورتیں ہیں، 3 طرح سے خاتون ڈائریکٹ تاریخ میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ اب تھوڑے سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس بات کو میں چونکہ خلاصتاً کہہ رہا ہوں اس لیے توجہ کی درخواست ہے۔ پہلی چیز، بس یہ بات تو مسلم ہو گئی کہ انڈائریکٹ ہر خاتون نقش رکھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسے ماننا ہے اور مسلم ہے یہ بات۔ آیا ڈائریکٹ تاریخ بنانے میں کردار ادا کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ 3 طرح کا کردار ہو سکتا ہے۔ پہلی بات، ایک جملے پہ توجہ کرنے کی، خاتون، بعض لوگوں نے کہا خاتون ایک عورت ایک گراں بہا شے ہے، شخص نہیں کہا، بہت غور کریے گا، شے اور شخص کہا، ایک گراں بہا شے ہے مگر مؤثر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ تاریخ نہیں بناتی۔ پھر کیا کہتی؟ ڈائریکٹ تاریخ بنانے کی بات ہے۔ کہا صرف اور صرف ایک گراں بہا شے ہے لیکن ڈائریکٹ تاریخ نہیں بناتی ہے۔ گراں بہا کیوں ہے؟ کیوں گراں بہا ہے؟ کہا کیسے الماس گراں بہا ہے، کیسے وہ قیمتی، ایسے ہی خاتون قیمتی ہے۔ گراں بہا اس لیے ہے، اس نے گھر کے 4 دیواری میں رہ کے اپنی حریم کا تحفظ کیا، اس لیے گراں بہا ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے عام طور پہ فراہم نہیں ہے، یہ گھر کی دیواری میں ہے، 4 دیواری میں ہے، مگر بغیر کردار کے ہے، مؤثر نہیں واقع ہو سکتی۔ یہ پہلی بات۔ اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں تو پہلی بات یہ ہوئی گراں بہا شے ہے مگر مؤثر نہیں۔ دوسرا نقش، خاتون ایک بے بہا شخص ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن مؤثر ہے۔ یہ کون خاتون ہے؟ جہاں کے اوپر حریم کا لحاظ نہ کیا جائے، جیسے آج کا سماج و معاشرہ ہے، جہاں اختلاط ہو، جہاں شخصی، روحی، معنویت نہ پائی جائے۔ ہر شخص، ممکن ہے کہ ایک عورت ڈاکٹر ہو، ممکن ہے کہ ایک عورت انجینئر ہو، ممکن ہے کہ ایک عورت IAS ہو، ممکن ہے تاریخ بنانے میں کردار ادا کرتی ہو، مگر بے شخصیت ہے۔ کیوں شخصیت ہے؟ اس لیے کہ اس کے یہاں اور مرد کے حریم میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، وہاں اختلاط پایا جاتا ہے، اس کے یہاں روحی اور معنوی شخصیت نہیں پائی جاتی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ اچھی بات ہے، انشاءاللہ کل مجلس کے بعد جلوس برآمد ہوگا، شرکت کی گزارش ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دے دیں بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی بات، گراں بہا شے ہے مگر نقش نہیں رکھتی ہے۔ ہاں، بے بہا شخص ہے
مگر مؤثر ہے. بے بہا کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے پڑھی لکھی ہو مگر پاک دامنی نہیں پائی جاتی، عفت نہیں پائی جاتی، روحی اور معنوی شخصیت نہیں پائی جاتی. تیسری قسم گراں بہا شخص ہے اور مؤثر ہے. یہ تیسری توجہ کریے گا. یہی تو اسلام کہتا ہے کہ ایک گراں بہا شخص ہو، یعنی کردار ادا کرے گی مگر ہر کوئی اپنی حریم میں، مرد اپنے مدار پہ رہ کے، عورت اپنے مدار پہ رہ پہ، جہاں پہ روحی معنوی شخصیت کی مالک ہو، جہاں کے اوپر علم و آگاہی کی مالک ہو اور اقتدار کی بھی مالکہ ہو. یہ تیسری بات. اسی لیے تو مورخ کربلا میں کہا لم ارا واللہ خفرتن قط انتق منہا. خفرتن کسے کہا جاتا ہے؟ جو عفت و حیا و پاک دامنی کے تحفظ کے ساتھ ساتھ قدر و منزلت و جلالت کا مظاہرہ کرے، اسے خفرہ کہا جاتا ہے، اسے خفرہ کہا جاتا ہے. کہاں کتنی غیور خاتون تھی جس نے اپنی غیرت و پاک دامنی کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اپنے اقتدار کو بھی بچایا. بس یہ تین نقش ہوئے. بہت جلدی سے ایک مرتبہ کہوں. ایک شے ہے، گراں بہا شے ہے مگر مؤثر نہیں، ڈائریکٹ کی بات ہے. ہاں انڈائریکٹ مؤثر ہے. دوسری بات بے بہا شخص ہے، مؤثر ہے. تیسری چیز گراں بہا شخص ہے اور مؤثر ہے. یہ تین باتیں ہو گئی. اب تاریخ بھی تین طرح کی ہوتی ہے. تاریخ مذکر، تاریخ مذکر و مؤنث. خوب، تاریخ مذکر کسے کہتے ہیں؟ جس میں عورت کا کوئی کردار نہ ہو، صرف اور صرف مرد تاریخ بناتا ہے. لیکن تاریخ مذکر اور مؤنث جس میں عورت کا بھی کردار ہے، مرد کا بھی کردار ہے. مگر تاریخ مذکر اور مؤنث بھی دو طرح کے، عورت اور مرد دونوں کردار رکھتے ہیں مگر حریم کا لحاظ نہیں کیا جاتا. جیسے آج کا سماج و معاشرہ اور ہمارا سماج و معاشرہ، آپ توجہ کریے دنیا کہاں تک پہنچ گئی. الحیاء والایمان مقرونان فی قرن واحد. سماج اور معاشرے میں آج اوریانیت کیوں ہے؟ آج اوریانیت کیوں ہے؟ آج بے حیائی کیوں ہے؟ آج بے غیرتی کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث نے یہ بات کہی نا، ایمان اور حیا دونوں ایک ساتھ ہیں. اگر ایک چلا گیا تو دوسرا بھی چلا جائے گا. دشمن خوب سمجھا ہوا ہے کہ اگر کسی سے دین کو چھیننا ہے تو حیا کو چھین لو، اسے غیرت کو چھین لیا جائے نا. جتنا انسان بے حیا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی بے دین بنتا چلا جائے گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. بس تاریخ بھی تین طرح کی ہو گئی. تاریخ مذکر اور مؤنث مگر اختلاط ہے، محرم اور نامحرم کا کوئی فاصلہ نہیں. تیسری تاریخ مذکر اور مؤنث ہے مگر ہر ایک کے حریم کا لحاظ کیا گیا ہے. دین میں اسی کو مانا گیا ہے. علماء نے لکھا ہے دنیا مانے یا نہ مانے مگر کل دنیا اسی بات کو تسلیم کرے گی کہ ہاں عورت بھی کردار ادا کر سکتی ہے، مرد بھی تاریخ بنا سکتا ہے، لیکن دونوں اپنے اپنے مدار پہ تاریخ بنائیں گے. اور کربلا کی تاریخ مذکر و مؤنث ہے. تو کون سی قسم ہے تاریخ و مذکر و مؤنث؟ جہاں مرد بھی کردار ادا کرتا ہے مگر اپنے حریم میں رہ کے، اور خاتون بھی کردار ادا کرتی ہے اپنے حریم میں رہ کے، اپنے حریم میں رہ کے. اب جب یہ دو مقدمے آپ کو بیان کیے تو اب رسالت زینبی کو عرض کرنا چاہوں گا. ہاں زینب ادا کریں گی اپنی رسالت کو مگر حریم زینبی میں رہ کے، حریم زینبی میں رہ کے. خدا کی قسم یہ جو امام عالی مقام نے جملہ کہا جس سے ہم آسانی سے گزر جاتے ہیں، ہیہات من الذلہ، بھئی ذلت ہم سے نزدیک نہیں ہو سکتی ہے، ذلت ہم سے دور ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ ہم ذلتوں سے دور ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. جتنی طرح کی پستی سوچا جا سکتا ہے ہم اہل بیت سے دور ہے. اب آئیے کربلا اور زینبی رسالت. امام علی مقام نے کہا اپنے اہل حرم سے استعدوا للبلا، مصیبت کے لیے تیار رہو، ہاں بلا کے لیے تیار رہو. ان اللہ حافظکم. آپ ذرا دیکھیے تو آخر اس طرح سے کوئی ہے دنیا میں جو اتنی امید کی باتیں کرے؟ آپ غور تو کریں.
کیا کیا بات کہی ہے میر انیس آل اللہ مقامہم نے، روح کربلا نکال کے رکھ دیا ہے میر انیس نے، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا۔